میں متوسط طبقے کے ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی کہ جہاں بھوک کی بیماری کو کوڑ کے مرض کی طرح خوب چھپایا جاتا ہے، تبھی ظاہری سفید پوشی آدمی کو گھن کی طرح کھانے لگتی ہے۔ ابا بھی حالات کے بھاری پاٹوں کے بیچ مدت سے پس رہے تھے، مگر اف نہیں کرتے تھے۔ شرافت اور ظاہرداری کو کند چھریوں سے معاشی مسائل کی بے رحم فوج کا مقابلہ کرتے کرتے انہیں ڈھال ہو چکے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک بوسیدہ دیوار کی مانند ڈھہ گئے۔ جب والد صاحب ریٹائر ہوئے تو مہنگائی نے ہم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، سونے پہ سہاگا کہ انہی دنوں تاریخی سیلاب نے رہی سے ہی کسر پوری کر دی۔ ایک پینشن یافتہ استاد، ماں، اہلیہ اور 6 بچوں کے اس سیلاب کے تند ریلے سے بری طرح متاثر ہوا۔ 2 بچوں کی تعلیم رہی ایک طرف، اب تو مسئلہ دال روٹی کا تھا اور کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ بڑے بھائی کالج میں زیر تعلیم تھے اور میٹرک کے بعد میں نے سلائی سینٹر سے 2 سالہ ڈپلومہ کیا تھا، مگر کہیں نوکری نہ مل رہی تھی۔ انہی دنوں حکومت کی جانب سے دیہاتوں میں کچھ دستکاری اسکول کھولے گئے۔ یہ ایسے دور افتادہ گاؤں میں تھے کہ جہاں شہر سے ہنرمند معلمات جانے سے کتراتی تھیں۔ ہمارا شہر ایک ایسے ہی دیہات سے ملحق تھا۔ اپنے حالات کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بھی فیصلہ کیا کہ کسی دیہات کے سینٹر میں ملازمت کی خاطر درخواست گزار دوں۔ ہمارے خاندان میں ان دنوں کسی لڑکی کا ملازمت کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، مگر برا ہوا مفلسی کا کہ اچھے اچھوں سے ایسے فیصلے کرا دیتی ہے کہ جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ رشتہ داروں نے سمجھایا بھی کہ ابھی ہمارا معاشرہ اس قابل نہیں ہوا کہ شرفا کی بیٹیاں دور دیہاتوں میں اکیلی سفر کر کے جائیں۔ مجھ کو مگر اپنے گھر کے معاشی مسائل کی فکر تھی۔ ہر کسی کی سنی انسنی کر دی، ابا کو راضی کیا اور انہوں نے اپنے ایک واقف کار سے کہہ کر مجھ کو ایک دستکاری اسکول میں لگوا دیا۔ اسکیم کے تحت جس قصبے میں اسکول قائم کیا جانا ہوتا، وہاں پہلے ایک کمیٹی بنائی جاتی جس کے صدر، سیکٹری اور خزانچی وغیرہ کا چناؤ ہوتا تھا۔ یہ کمیٹی اسکول کے لیے مفت عمارت فراہم کرتی اور معلمات کی رہائش کا بھی بندوبست کرتی۔ قریبی آبادی کے گھروں سے لڑکیوں کے والدین کو بھی آمادہ کرنا پڑتا کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں۔ لوکل گورنمنٹ صرف مشینیں اور گرانٹ مہیا کرتی۔ معلمات کو تنخواہ کے لیے کمیٹی کے سیکٹری یا صدر کا دست نگر ہونا پڑتا۔ اس مفید اسکیم کا یہی سکم تھا کہ اس کی معلمات مکمل طور پر مقامی کمیٹیوں کے ممبران کے رحم و کرم پر ہوتی۔ میں نے والد کو ہمراہ چل کر ساتھ رہنے پر آمادہ کیا اور ہمت کر لی۔ جب پہلی بار قصبے کے اسکول گئی تو سیکٹری صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، جہاں ان کی بیوی اور بچیاں موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ کو اپنے مکان کی چھت پر بنے چوبارے میں ٹھہرایا کہ ابھی اسکول کی عمارت زیر تعمیر تھی۔ یہ سیکٹری صاحب مجھ سے دگنی عمر کے تھے، مگر مجھے باجی باجی کہتے نہ تھکتے تھے۔ میں ان کے گھر میں قیام پذیر تھی اور والد صاحب ان کی بیٹھک میں ہوتے تھے، لیکن وہ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے کیونکہ درس و تدریس ان کا پیشہ رہا تھا اور سینکڑوں طلباء و طالبات کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ یہاں بھی فی سبیل اللہ یہی نیک کام کرنے لگے۔ میں گھبرا گئی۔ سیکٹری صاحب کے گھر رہنا عذاب تھا کہ وہ میرے ذاتی معاملات میں بھی مداخلت کرتے تھے۔ مثلا میرے ماموں اسی قصبے کے اسکول میں پڑھاتے تھے، مگر مجھ کو ان کے یہاں جانے یا رہنے کی اجازت نہ تھی۔ خدا خدا کر کے معلمہ کی رہائش کے لیے کمرہ بن گیا اور میں وہاں شفٹ ہو گئی۔ مقامی لڑکیاں جو گھروں سے بالکل نہ نکلتی تھی وہ بھی آنے لگیں۔ میرا دل کام میں لگ گیا۔ اسکول ٹائم میں ابا جی مسجد میں رہتے اور چھٹی کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو چلی جاتی والد میرے پاس آ جاتے، لیکن نماز کے وقت وہ پھر مسجد چلے جاتے اور میں اکیلی رہ جاتی۔ رات کے وقت میرے والد اسکول میں اور میں اپنی ایک شاگرد لڑکی کے گھر جا کر سوتی تھی جہاں پوری فیملی رہتی تھی۔ ان حالات میں میں دیہات میں ہنر سکھانے کی خدمت کو ایک جذبے کے ساتھ سر انجام دے رہی تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا، اسکول میں چھٹی تھی۔ والد صاحب ظہر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے کہ سیکٹری صاحب آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں 4-5 لفافے تھے۔ کہنے لگے، محترمہ یہ تمام خطوط میں نے پڑھ لیے ہیں اور اب تم کو نہ ملیں گے۔ اوروں پر یہ عنایتیں اور ہم محروم رہیں، ہم بھی تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ اب اگر تم نے التفات سے کام نہ لیا تو میں ان خطوط سے تم کو بدنام کر دوں گا، نوکری بھی ختم ہو جائے گی اور رسوائی بھی ہوگی۔ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ خطوط تو میرے گھر والوں کے ہو سکتے تھے یا رشتہ داروں میں سے کسی کے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہ تھی کہ بدنامی کا باعث بنتی۔ پھر یہ شخص مجھ کو کس بات کی دھمکی دے رہا تھا؟ وہ تو مجھ کو دھمکی دے کر چلا گیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
ضرورت کے علاوہ ایک جذبے کے تحت دیہات میں نوکری کرنے آئی تھی۔ یہاں الٹا لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب پھپھو، خالہ اور خالو کی باتیں یاد آئیں کہ دیہات میں نوکری کرنے جا رہی ہو جہاں عورت کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے۔ ایک روز میں رہائش گاہ کے صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ابا جی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے کہ سیکٹری صاحب آ گئے۔ ہاتھ میں فائل تھی۔ کہنے لگے، اس پر دستخط کرانے ہیں، تمہاری تنخواہ کی بابت ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیکٹری صاحب، میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتی ہوں، آپ اپنی بہن سے فاصلہ رکھیے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تم سے محبت ہو گئی ہے، یہ کہہ کر میری جانب بڑھے اور میں نے تبھی ان کو الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ چکرا گئے۔ شاید مجھ سے اتنی ہمت کی امید نہ تھی۔ یہ شکر کہ اسکول کی چار دیواری میں نصف گیٹ کھلا ہوا تھا، ورنہ جانے وہ کیا کر گزرتے۔ ترنت بھاگ کر میں کمرے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا اور کئی دن تک اسکول کا رخ نہ کیا۔ میں پریشانی میں تھی کہ والد صاحب سے بات کروں یا نہ کروں۔ میری خاطر ہی تو وہ اس عمر میں گھر سے دور رہ رہے تھے۔ بلا شبہ فوراً کہتے کہ نوکری چھوڑ دو، جبکہ میں ہمت سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ سیکٹری صاحب کی بھانجی بھی دستکاری سیکھنے آتی تھی۔ انہوں نے اس کو اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ اپنی جاننے والی چند فیملیوں کو روکا کہ جن کی لڑکیاں ان کے توسط سے اسکول آ رہی تھی، تاکہ مطلوبہ تعداد پوری نہ رہے اور اسکیم ناکام ہو جائے۔ جب انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے تو میرے کردار کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگے۔ مقامی لوگوں کی نظروں میں یہ ٹھیک آدمی نہ تھا۔ ان پر اس کے پروپیگنڈے کا اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے دبی زبان سے کہنا شروع کر دیا کہ استانی تو اچھی ہے، اس کا بوڑھا باپ نیک آدمی ہے، بچوں کو مسجد میں بلا معاوضہ قرآن پڑھاتا ہے، بیٹی کے ساتھ دیہات میں رہنا قبول کیا ہے، اس سیکٹری کو بدلنا چاہیے۔ اسکول میں 2 لڑکیاں ایک سابق فوجی کے گھر سے بھی آتی تھیں، میری ہم عمر تھی، اس وجہ سے میری سہیلیاں بن گئیں۔ یہ دونوں شادی شدہ تھی۔ پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا پریشانی ہے؟ میں نے ساری بات کہہ دی، خدشہ بھی بتایا کہ شاید والد صاحب اب مجھ کو نوکری نہ کرنے دیں گے اور واپس لے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے شوہروں سے کہہ کر مدد کرنے کی پیشکش کی۔ باقی لڑکیوں نے بھی میری بات سنی، سبھی پریشان ہو گئیں۔ دوسرے روز میں والد صاحب کے ہمراہ اس سابق فوجی کے گھر گئی۔ والد صاحب نے ان سے تمام احوال بتایا۔ اس بھلے مانس نے مدد کا وعدہ کیا۔ اگلے روز سیکٹری صاحب نے مجھ کو نوٹس بھجوا دیا کہ فی الحال فنڈ ہو رہا ہے، لہٰذا کام کرنا ہے تو بغیر تنخواہ کے کرو، جب فنڈ مل جائے گا تنخواہ تبھی ملے گی۔ اتفاق سے والد صاحب کے ہاتھ میں نوٹس تھا کہ وہ فوجی صاحب وہاں آ گئے۔ انہوں نے یہ نوٹس پڑھ لیا۔ وہ اس غیر قانونی اقدام پر سیکٹری صاحب کے گلے پڑ گئے۔ کہا کہ اس علاقے میں جہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا، یہ بچی رضاکارانہ آ گئی ہے اور تم اس کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے۔ اسی نیک انسان نے کونسل جا کر قرارداد پاس کرائی اور ڈی سی صاحب کو بھجوا دی، جو اس تعمیری پروگرام کے نگران تھے۔ انہوں نے فوری طور پر فیلڈ آفیسر مقرر کیا، تاہم والد صاحب اس جھگڑے سے گھبرا گئے، مجھ سے استعفیٰ دلوایا اور گھر لے آئے۔ اب علاقے کے کئی لوگوں کو احوال پتہ چلا تو سیکٹری صاحب پر بن گئی۔ وہ ہمارے گھر آئے، والد صاحب کے پاؤں پکڑ لیے کہ میں بال بچے دار ہوں، خدا را معافی دے دیجیے، کیس پولیس تک کوئی لے گیا یا اوپر چلا گیا، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر والد صاحب نے فیلڈ آفیسر کو راضی نامہ لکھ دیا۔ اسی سابق فوجی کی مہربانی سے مجھے ایک نزدیکی قصبے میں تعینات کر دیا گیا۔ جلد ہی یہاں کے سیکٹری کے تیور بھی تیکھے ہونے لگے۔ اسکول کی چھٹی کے بعد جب طالبات گھر چلی جاتی، گمنام خطوط اسکول میں آ گرتے، کبھی پتھر اندر آ پڑتے۔ پتہ چلا کہ پرانے سیکٹری ان کے دوست ہیں اور وہی یہاں کے سیکٹری سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، جس کو والد صاحب نے اپنی نیک طینت طبیعت کی وجہ سے معاف کیا تھا۔ اس نے پھر سے میرے خلاف مقامی لوگوں کو بدزن کرنے اور مجھ کو رسوا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا کہ اس کے منہ پر جو تھپڑ میں نے رسید کیا تھا، جس کی ضرب کو وہ ابھی تک نہیں بھلا سکا تھا۔ دنیا بری جگہ ہے، اسی کارن کہلاتی ہے کہ یہاں بد اچھا اور بدنام برا ہوتا ہے۔ اس بدبخت نے مجھ کو گھر گھر بدنام کرنے کی سازش کر کے میرا اس دیہات میں بھی نوکری کرنا دوبھر کر دیا۔ اس قصے کا اختتام بالآخر اس طرح ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا۔ 27ویں کی رات لوگ ختم قرآن کی خاطر مسجد میں جمع تھے۔ میرے والد بھی وہاں تھے۔ تبھی 3-4 بدماش قسم کے آدمی دیوار پھلانگ کر اسکول کے احاطے میں آ گئے۔ ست شکر میں جاگ رہی تھی، مصلے پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔
आहट सुनकर डर गई और कमरे में चली गई। अंदर से कुंडी लगा ली और शोर मचा दिया। पड़ोस में औरतें इबादत की वजह से जाग रही थी और उनके मर्द भी मस्जिद में थे। मेरा शोर सुनकर उन्होंने भी शोर मचाया और आवाज़ें देने लगी। तब वो अहाते में दर आने वाले भाग गए। जब वालिद साहब आए, दरवाज़ा खुलवाया। मैं थर थर काँप रही थी। अंदर कमरे में बंद रहने से सर तपाँव पसीने में नहाई हुई थी, जबकि गज़ब की गर्मी में देहात में जहाँ बिजली ना हो, बग़ैर पंखे कमरे में इतनी देर कोई बंद नहीं रह सकता। मैं अपने घर के माशी हालात में हाथ बटाने चली थी और जहनी मरीज़ होते होते रह गई। सत शुक्र 1 साल बाद मेरे भाई की तालीम मुकम्मल हो गई और उसके स्कूल में बतौर उस्ताद तैनाती हो गई, तो हमारे जीने का आसरा हो गया। आज भी सोचती हूँ कि चिराग जलाने चली थी, दामन में अंधेरे समेट लाई। नौकरी करके मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि बदनामी की सूरत जिसकी सज़ा मिली। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।